بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد فرید چودھری، پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، منڈے کو ہمارا پروگرام تھا محترمہ افشاں شفیق صاحبہ کے ساتھ. ان کی کوئی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے ٹائم چینج کیا ہے. تو آج جو ہے ابھی 9 o'clock کا پروگرام بن گیا. کل نہیں ہوگا، اس کی جگہ پہ بھی ہم نے آج 9 o'clock کا جو اعلان کیا. ناظرین، یہ چند خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کا درد دل میں درد رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے پیار رکھتے ہیں، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ہر شہر میں اگر لاکھوں لوگ رہتے ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو کسی کے لیے، لوگوں کے لیے، آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان میں افشاں شفیق صاحبہ کا بھی ایک نام ہے. تو یہ ڈنمارک سے ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایوری جو ہے منڈے کو. آج منڈے کی بجائے سنڈے کا پروگرام میرے ساتھ آج موجود ہیں، تو بھی میں ان کو اپنے ساتھ آن لائن لیتا ہوں. پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں، اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں. ہمارے دکھ، ہماری چیزیں جو مشترکہ ہیں زندگی میں، وہ ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر پائیں گے. اگر کوئی چیز اپنے دل میں چھپا کے رکھیں گے، وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہیں گے، اندر ہی ایک پریشانی رہے گی. یہ پریشانیوں کی وجہ سے ڈائبٹیز اور بہت سارے مسائل زندگی میں آتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ خواتین میں اور مردوں میں جو ذہنی پریشانیاں ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم کوشش کریں کہ کس طرح ان کی ہیلپ کر سکیں. جی، میں سب سے پہلے محترمہ افشاں شفیق صاحبہ، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے فری ٹائم دیا اس قسم کے پروگرام میں، جہاں پر اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کے لیے ٹائم نکال سکیں. مگر ایسے موقع میں پھر بھی جہاں پر لاکھوں لوگ ہیں، وہاں پر چند لوگ، 100 لوگ ایسے ہیں جو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. اور آپ کا بھی ان چند لوگوں میں شمار ہے جس طرح آپ ریگولر ہمارے سے پروگرام کرتی ہیں. میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اقبال جو صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان سکواٹی پریس کلب اسکاٹ لینڈ، وہ ہمارے سے موجود ہیں. اور بہت ہی پیاری شخصیت خالد جوید صاحب جو اکاؤنٹنٹ ہیں، اور یہ بھی عوام کے لیے بڑا درد دل رکھتے ہیں، بہت سارے فلائی کام کرتے ہیں. میں ان کا بھی جی، شکریہ ادا کرتا ہوں. جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. کیسے ہیں خالد صاحب؟ جی، ٹھیک وعلیکم ہیں آپ؟ السلام. جی، اللہ کے آپ کس سب نے کو آپ میری کی طرف سے دعائیں. السلام علیکم، اور بہت شکریہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور اصل میں یہ ہے کہ کل میں مصروف ہوں گی، اور اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے جو ویورز ہیں وہ کہیں ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں بالکل جی لاسٹ منٹ آپ کو بتانے لگی تھی کہ کل اصل میں یہ ایک پروگرام ہے چھوٹا سا، جی جو جی کہ ڈینش مسلم یعنی کہ جو کنورٹڈ ہیں انہوں نے مطلب 30 لوگوں کی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے فنکشن رکھا ہے جی ہمارے جی ریسٹورینٹ میں. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے وہاں پہ ان کو موسٹ مطلب وارم ویلکم کرنی ہے. تو اس جی لیے میں نے بالکل. سمجھا کہ آج اگر کچھ ہو جائے یا ٹیوزڈے والے دن اگر پروگرام ہم کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ کل یہ نہ ہو کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے اور میں وہاں بیٹھی ہوں تو اچھی جی بات آپ، نہیں ہے. جی جی اس جی کا آپ. بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا، میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. آن جی جی بلوچ جی صاحبہ ہیں جی. آن بلوچ جی صاحبہ، ان کا تعلق پاکستان سے ہے. انہوں نے جی جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے جی بہت ایک شکریہ. ہمارے پچھلے پروگراموں میں بھی ایک پروگرام میں ان کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ہسبینڈ کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بچے ہیں جی چھوٹے جی چھوٹے، وہ کوئی انہوں نے ہیلپ کے لیے اپیل کی تھی. تو آپ جی نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے. تو انہوں جی نے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کیا، دوسرا انہوں نے یہ مجھے ریکویسٹ کیا کہ میرا پلیز میسج ایک بار پھر آپ یہاں پر دیں لوگوں کو کہ جی جی دیکھیں دوستو، جو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ
कैपेसिटी दी है कि वो किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये जी पाकिस्तान जी में बिल्कुल। है आन बलोच साहबा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अपने प्रोग्राम में मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा। तो मैंने जी अपना क्या फर्ज नाम है, अदा एक किया। दफा फिर बताइएगा, आ, नाम क्या है? आन आन बलोच। ऑन आन बलोच। हाँ जी, आन आन बलोच। आन ठीक तो है। ये इनके इन्होंने, मेरा ख्याल हमारे ही किसी प्रोग्राम में इन्होंने अपना नंबर भी छोड़ा है, उसके ऊपर व्हाट्सएप अच्छा नंबर। जी। अगर कोई ठीक है जी। व्हाट्सएप के ऊपर इनसे रब्ता करना चाहें तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल एक तो दुरुस्त ये है। मैसेज था, ये जो मैंने आपके जी। साथ शेयर किया। दूसरा, मेरे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई किसी के अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है तो इन खातून से रब्ता कर सकते हैं और फर्दर इनकी जो है हेल्प कर जी सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा मकसद होता है आप लोगों के सामने ऐलान करने का कि आप किसी की हेल्प करें, मगर अपनी इन्वेस्टिगेशन आप कर लिया करें। क्योंकि जी जी जिस तरह के बिल्कुल। हमें लोग मैसेज भेजते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने तौर पे एक नेक नीति की बिना पर उनका ऐलान आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी जब आप बेशक। किसी को पैसे भेजते हैं, कोशिश करें कि अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को पैसे दें जो कि उसको मेक श्योर करे कि वाकई वो डिजर्व करती है। बिल्कुल आपकी ऐसे ही। तो नेकी जो है अल्लाह के हाथ पहुंच जाती है, मगर मैं चाहता हूँ कि वाकई डिजर्व लोगों के पास ही ये जी। जो इस किस्म के पहुंचनी चाहिए। मामलात। जी जी ओके बिल्कुल सर। ऐसे ही। तो दूसरा एक बहुत और शुक्रिया। इस वाले से एक सवाल है। जी। जी। जी, आप जवाब दें, इसका जवाब दे दें पहले, आन बलोच साहबा का। अ, नहीं बिल्कुल ठीक है। ये प्रोग्राम के एंड में अगर अपना नंबर छोड़ दें तो इंशाल्लाह से मैं इन्हें एक दो दिन तक राब्ता कर लूंगी, और फिर हम मजीद मतलब तफसील में बात कर लेंगे, और क्योंकि अगर कुछ कर पाकिस्तान सकते में हुए तो अभी, इंशाल्लाह से जरूर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तकरीबन रात के, मेरा ख्याल है कि 5 घंटे 2 बजे होंगे, अभी तो नहीं, मेरा ख्याल सो रहे होंगे। सुबह देख के वो जी मेरा करेंगी मैसेज। चलें। तो चलें अच्छा, कोई दूसरा मसला नहीं एक और इंशाल्लाह से। जी खवातीन के वाले से, जिस तरह हम प्रोग्राम शुरू में हमने ये स्टेप लिया था। जी 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 एक हमारी बहन ने में सवाल भेजा, वो कह रही है कि जो है मेरे शोहर जो है वो, उनको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है, तो जी। मैं चाहती हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूं। तो मुझे घुटन सी फील होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि आप ये प्रोग्रामों में जाते हैं और कई जगह, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमें भी कम से कम हफ्ते में 1-2 बार बाहर लेके जाया करें। तो वो मुझे अच्छा कह देते हैं, और वो जी ना भी जी। नहीं करते, हाँ भी नहीं करते, अच्छा अच्छा कह देते हैं, फिर नहीं लेके जाते। तो कहती मैं अच्छा। अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ। तो अब मेरे जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि पापा हमें भी साथ लेके चलें। तो जी खुद बिल्कुल। अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा दोस्त जो है बीवी होती है। और जी जी मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं आपके अपने जो हस्बैंड है उनको मैं किस जबान में समझाऊं कि उनको मेरी जबान समझ आ जाए। तो जी जी। मैंने कहा कि जी चलिए, आपका सवाल जो मैं ये मोहतरमा जो अफसर शफीक साहब है उनके सामने रखूंगा, तो देखें कि इस वाले से वो आपको क्या मशवरा देती हैं। जी। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर डिपेंड्स के बाहर वो, मतलब मुझे सही इस सवाल को समझना है कि डिपेंड वो शॉपिंग के लिए बाहर नहीं लेके जा रहे, या इवेंट्स पे जाते हैं और वहां पे अकेले जाते हैं कोई इवेंट्स पे। इवेंट्स पे। इवेंट्स पे। अच्छा जी ठीक। जी जी। ठीक ठीक वो मैं समझ गई थी, लेकिन फिर भी मैं जरा श्योर होना चाह रही थी। जी। ऐसा है कि बहुत सारे मैंने फैमिलीज जो हैं मैंने देखी हैं, यूके में भी डेनमार्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बेटर हाफ जिसे हम बोलते हैं बीवी को साथ नहीं लेके जाते। और जी जी। बल्कि शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा होती थी कि लाइक हम लोग मतलब चार पांच औरतें ऐसी होती हैं मतलब जो कि बहुत एक्टिव हैं और बहुत जी हम वहां पे पहुंचे होते थे, लेकिन ज्यादातर औरतों को घर में छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं और जी जी। सोशलाइज हो रही हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो कुछ मतलब वहाँ लिंक्स बनाती हैं या उनके साथ मतलब एक इवेंट को एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि इसके अलावा वरना और कहाँ वो निकलेंगी। तो जी जी। जैसे मर्दों को जरूरत है वो बाहर निकलते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं, दोस्तों के साथ डिनर्स करते हैं, इसी तरह लेडीज को भी जरूरत होती है। और अगर वो उनकी फैमिली भी वहां नहीं है,
فرینڈس بھی نہیں ہیں تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ شوہر انہیں چاہیے کہ اپنی مسز کو ساتھ لے کے جائیں، بلکہ ایسے انہیں زیادہ تر پروگرامز پہ انہیں اپنی مسز کو ساتھ رکھنا چاہیے. یہ میں آبزرو کرتی ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک ایشو ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. تو اب یہ تو ویسے پوچھا جا سکتا ہے، مردوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. اور جہاں تک رہے گی ان سسٹر کی، تو آئی تھنک آئی ہوپ کہ ان کے ہسبینڈ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اشارہ سمجھ گئے ہوں ہمارا نہیں کہ وہ نام آپ. بالکل نہیں. میں نے وہ جی پہلے جی جو مجھے سوال بھیجے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نام پلیز ہمارا نہیں، ہم نام کسی کا نہیں لیتے، جو کہ جی جی وہ بالکل میں ذرا سمجھ گئی تھی، سیکریسی لیکن ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں مگر وہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے ہم نام لیے بغیر ہی جی کرتے ہیں. جو چلے اچھا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو بھی اس وقت سن رہا ہے، اگر آپ اپنی مسز کو ایونٹس پہ نہیں لے کے جاتے تو کائنڈلی آپ اپنی مسز کو ساتھ لے کے جایا کریں. وہ بیچاری گھر میں بیٹھ کے بور ہوتی ہیں، آپ کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اس طرح دوریاں بھی بڑھتی ہیں. تو ان دیکھیں کی کہ آپ پروگرام میں ہوں گے اور انجوائے کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا. ان کی مسز کو کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا اس کے اوپر ان کی واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دیں، بالکل تو یہی صحیح بات وہ ہے، پھر پروگرام ایسا ہی دیکھ ہونا لیں گے تو ان کو چاہیے. اندازہ دے گا. اچھا یہ جی ہمارے جویر اقبال صاحب ہمارے خالد جویر صاحب گلاسگو سے، انہوں نے لکھا جی جی گڈ ایوننگ بوتھ آف یو. گڈ ایوننگ. اور جی ساتھ ہمارے بھائی ہیں کی کٹریا حق جی کتریا صاحب، کاٹریا صاحب، ابھی نام مجھے جی صحیح پڑھا نہیں جا رہا. جی حق کی کاتریا صاحب ہیں، کاٹریا صاحب، انہوں نے جی نائس ٹو سی یو اگین. بہت جی شکریہ جی جی آپ کا. طاہر ڈار صاحب کہنے کہ جی ویری نائس پروگرام ہے جی، یہ ماشاءاللہ یہ پاکستان اسکاٹش پریس کلب اسکاٹ لینڈ کے فائنانس سیکرٹری ہیں اور ماشاء اللہ بڑے ماشاء سینئر اللہ. صحافی ہیں یہ. اور طاہر جی جی ڈار صاحب نے کہا سلام ٹو یو اینڈ یور گیسٹ. جی بہت وعلیکم شکریہ، السلام وعلیکم طاہر ڈار السلام صاحب. آپ کو بھی. بہت شکریہ سب لوگوں کا، اور میں بلکہ ان ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے کالز بھی کی ہیں اور میسیجز بھی کیے ہیں اور اپنی پرائیویٹ لائف پہ بھی بات کی ہے. میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں انہیں کسی قسم کے کچھ چھوٹے موٹا کچھ کوئی مشورہ دے سکوں. تو یہ میرے لیے بہت مطلب اعزاز کی بات ہے. تو انشاءاللہ سے آئندہ بھی میری کوشش ہوگی، میں جو بھی یہاں سے کر سکوں میں ضرور کروں گی. اور کبھی کبھی جو کالز مجھے بھی آتی ہیں، کال سے مجھے یاد آیا، مجھے بھی جی ایک جی خاتون کا بیچاری ان کا فون آیا تو انہوں نے بہت ہی جو ہے ایک، میں اپنے سوال سے پہلے ایک سوال آیا وہ لے لوں. جی اٹ جی از ون آف دی بیسک، یہ لکھ خالد جی صاحب نے سوال کیا جی، اٹ از ون آف بیسک نیڈس آف ہیومن لائف جسٹ لائک اے کلوتھنگ، فوڈ and shelter and air. This جی needs to be related to the survival of maintenance and human life. جی جی Do بالکل. you agree? بیسک جو ہے Do you یہ agree? ایک بار پھر جی 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 ایک دفعہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو کائنڈلی پھر ریپیٹ کریں، کیونکہ مجھے کوشچن یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا اسکرین پہ، بڑا آپ ڈسپلے سے. ایسا کریں، آپ کی وہاں پہ جی نا ایک آپشن ہوگی کمنٹس کی، آپ وہاں پر جس جی سلام لکھیں تو آپ کمنٹس آپ بھی اوکے پڑھ سکیں گی بعد میں. پھر اوکے آپ کمنٹ کی آپشن، آپ کے کمنٹ کی آپشن آ رہی وہاں پر؟ اب آ رہی ہے. جی جی ہاں اس کو آپ جی ایسی صرف ایس لکھ دیں، ایس لکھ کے اس کو سینڈ کر دیں. جی اب آگے ایسے اب چلے اس کو جی اب سینڈ مجھے کر دیں. نظر آ رہا ہے. جی جی ہاں بالکل جی آ رہی آپ ہے. دیکھ لیں، جی آپ جی آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ آپ. جی جی ہاں جی یہ سوال کیا جی خالد جوید صاحب نے بھی. جی بالکل لکھا ہوا ہے کہ it is one of the basic needs of human life, just like clothing, food, shelter, and air. This need is related to survival and maintenance of human life. Do you agree? بالکل صحیح کہا انہوں نے. بہت بہت میں ایگری کرتی ہوں اس چیز کے ساتھ. ان کی بات بہت اچھی ہے کہ جیسے کہ انسان کی بیسک نیڈس ہوتی ہیں، اس میں جی جی کھانے پینے کا ہو گیا، کپڑا پہننے کا ہو گیا، اور سر پہ چھت جیسے ہو گئی، ہوا، پانی، ایوری تھنگ، یہ بیسک نیڈس ہیں انسان کی. تو اسی طرح
یہ معاملات بھی جو ہیں یہ بھی بیسک نیڈ ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں چل رہی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم اصل میں باتیں تو ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، جی ایشوز جی بھی ہوتے ہیں، لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے حل کرتے ہیں۔ حل کریں، جی جی اب جی، کیونکہ یہ جو حل کرنے والا ہے نا، سالو کرنے والا پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے پکڑنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ایکسٹریم لے جاتے ہیں، وہ جی بات نہیں سننا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو بیچاری بیوی اگر منہ بھی کھولنے لگتی ہیں، کوئی تھوڑی سی شکایت بھی کرنے لگتی ہیں، تو جناب اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے، بالکل اس کو جی جی ایسے جیسے کہ نا، مطلب اس کو بالکل ساؤنڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسا جی بھی جی ہے کہ کچھ گھروں میں کیونکہ سسرال جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہ لیں، وہاں پہ بھی بیوی کو بہت کھینچ کے رکھا جاتا ہے۔ جی جی عورتوں کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مرد کی سپورٹ ہونا جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی جی میری اپنی ایک جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ میں اس ریلیشن شپ کو، مطلب میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے ایک بنیاد رکھی جاتی ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے جی نا، جی آپ ایک گھر جی ہے، جی اس کی فنڈامنٹ آپ نے رکھی ہے، لیکن جی جی شروع میں آپ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کی ہیں، اور اگر انسان آگے جا کے بہت ساری تبدیلیاں لے آتا ہے، بہت جی ساری تبدیلیاں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی جی وہ جو فنڈامنٹ آپ نے رکھی ہوگی نا، جو بنیاد آپ نے رکھی ہوگی، اس کو نقصان بڑی آسانی سے، مطلب اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جی جی اگر آپ یہ اسی طرح، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ایک فرم ہے یہاں پہ بہت بڑی، اس نے ایک پروگرام جو ہے لانچ کرنا ہے، سافٹ ویئر لانچ کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے وہ اپنے کولیگس کو ایک انفارمیشن کے لیے طور پہ انہیں اکٹھا کریں گے، انہیں سب جی وہ جی تیار کرتے ہیں، مینٹلی تیار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تبدیلی آنے والی ہے، ہم نے یہ سافٹ ویئر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ جو ہے نا جی جی اس چیز کے لیے ریڈی رہیں۔ پھر وہ ان کو ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو پھر وہ کولیگس جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پھر بہت لائٹ لے لیتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے اس جو پروسیس ہے اس میں سے وہ گزر جاتے ہیں۔ جو جی جی شادی ہوتی ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اگر تبدیلی لانی ہے تو تب بھی وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار کریں کہ بھئی اب آگے فار ایگزامپل نیکسٹ منتھ میری سیلری نہیں آئے گی، تو میں آپ کو بتا رہا جی ہوں جی پہلے سے کہ جی اپنے اخراجات جو ہیں وہ آپ بہت کم رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی جی طرح جی کہ اگر جی ایک بیبی آنے والا ہے، تو جی اب جی مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے ہیں، عورت بھی پریپیئر ہو رہی ہے، مرد بھی پریپیئر ہو رہا ہے کہ بھئی ہماری کاسٹ جو ہماری ہوگی، جو اخراجات ہوں گے ان میں تبدیلی آئے گی، تو بہت سارے مطلب جو ہے نا انسان وہ پہلے لوازمات جو ہیں ان کو مطلب درست کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، بہت کچھ وہ کر جی لیتے جی ہیں۔ جی جی جب میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہوگی، ان کی جو ایک فنڈامنٹ ہے وہ ٹھیک ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز سے وہ گھبرائیں گی نہیں، کسی بھی تبدیلی جی سے جی وہ گھبرائیں گے نہیں، اور ان میں آپس میں جو ہے نا ایک بہت اچھی کیمسٹری جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ شوہر جو ہے وہ اپنی ایگو نہیں چھوڑ رہے کہ بھئی جی میں مرد ہوں، میں کنگ ہوں گھر کا، جیسے جی بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے رول کو جو ہے نا تھوڑا ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا کے پلے کرتے ہیں، تو وہ جی جی مطلب کہتے ہیں کہ جی تم پاؤں کی جُتی ہو اور تم وہیں پہ رہو گی، تم نے کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں میں کوئی رائٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ جی پھر شادی نہ ہوئی، یہ بربادی ہوئی، سیدھے صاف لفظوں میں ہے۔ پھر آپ اس کو جتنا مرضی ریلیشن شپ کو بچانے کی کوشش کریں، وہ بچے گی نہیں۔ جی اچھا، یہ دو سوال آئے ہیں۔ جی جی ایک تو کیا ابھی حاکم نواز صاحب کا سوال ہے، ایک خالد جوئی صاحب نے کیا ہے، تو ایک تو سوال جی میری تو ان کے انفلوئنس آن جی، دی میں بھی ہیومن روشنی میں اصل بیہیویئر۔ میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہوں نا، ہاں تو جی، وہ میری بھی لینس آنکھوں میں آپ روشنی پڑ رہی تھی، اس لیے مجھے بھی صحیح اچھا، نہیں نظر مجھے آ بھی رہی یہ تھی۔ ہے نا قطار کے پھر جی پڑھنے پڑھنے نزدیک نزدیک جا جی کے۔ جی اچھا، ایک تو سوال آیا ان کا حق نواز صاحب نے کہا السلام، آئی ریئلی اپریشیٹ محترمہ افشان شفیق صاحبہ، it is highly motivational and
speaker and excellent counselor for the many families and ladies. बहुत बहुत शुक्रिया اور हक खालिद साहब। साहब ने या जी खालिद साहब ने कहा जी, human beings is the social need, जी therefore we are interested in the social interaction and companionship and belongings जी जी belongingness. तो जी ये या इनका, और साथ अख्तर हसैन साहब भी उन्होंने लिखा जी, इज्जत नफस और सोशल जिंदगी के ऊपर रोशनी डालें बहुत जी। शुक्रिया। ये हाँ जी बिल्कुल। ये अख्तर हुसैन साहब जो हैं ये यहाँ आई थिंक ये वही अंकल हैं यहाँ पे, उनसे हमारे डेनमार्क से हैं। और जो खालिद साहब हैं वो तो आई थिंक यूके से हैं, मुझे ये लगता है कि स्कॉटलैंड ये से, हाँ आप जी, ये स्कॉटलैंड जी से, बिल्कुल जी जी आपने पहले बताया था। अम, बहुत सारी बातें जो है ना, देखें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भी बहुत अच्छा फरमाया है, लेकिन रिश्तों में जो होती है ना, मैं समझती हूँ कि ये जो एक हमारे मैं आ जाती है, आपको पता है, एक हमारी ईगो आ जाती है। और जी जी सबसे बेहतरीन अगर हमने उसके ऊपर उसको सरवाइव करना है तो वो है टेबल टॉक। कम्युनिकेशन होता है, बैठ के बात जी करें, आप जी जी गुस्सा ना करें, हाथ ना उठाएं। और अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो आप देखें कि उस वक्त उस जमाने में हमारी जितनी भी बीबियां थी, हमारी जितनी भी माएँ थी, हजरत आयशा से लेके बीबी फातिमा ज़हरा तक आप देखें, उन सबको माशाल्लाह से इज्जत और एहतराम के मुकाम दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम उस काबिल नहीं या हम उनके मुकाबले में नहीं आ सकते, ठीक है, जी लेकिन आप देखें कि अगर उस वक्त में औरतों के मतलब एहतराम का, उनके पर्दे का, ये सब मतलब हुक्म दिया गया था, तो वो चीजें अब भी हैं। औरत को आप पर्दे में रखें, लेकिन उसको जबरदस्ती करके नहीं, ठीक है, जी उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कि वो मतलब एक बिल्कुल कार्टून लग रही है सर से पैरों तक, उसको बिल्कुल। और फिर आप ये भी देखें कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, आप थोड़ा उस मुल्क को भी, उसके रूल्स को भी सामने रख के आप उस चीज पे मतलब वो काम करें, ठीक है, उसी पे मतलब जो है ना वो बेहतरी होती है। जी फिर जी एक ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जिनको अपनी जी जी दोस्तों तक नहीं बैठने दिया जाता, क्योंकि अगर दूसरे मर्द की बीवी बुरी थी तो मेरी भी बुरी हो जाएगी। आई जी मीन जी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, बहन भाइयों से नहीं मिलने दिया जाता। तो अब मैं सही पूछे ना खालिद साहब, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है, क्योंकि जी जी हर घर की अपनी ही एक कहानी है। जी बिल्कुल कहीं पे जो है वो ससुराल वाले सितम कर रहे हैं, कहीं पे जो है वो शौहर हैं, उनकी मेहरबानियां हैं, जी कहीं जी पे जो है वो अपने मायके वाले होते हैं, कहीं पे औरत के जो है वो ससुराल वाले हैं, कहीं पे जी जी दुनिया से लड़ रही है। मैं कहती हूँ औरत बेचारी हर जगह पे लड़ रही है, वो हर जी जी जगह पे जो है ना खुद को डिफेंड करने में लगी हुई है, या फिर अपने हकूक के लिए लगी हुई है। और माँ जो है मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देखते होंगे, आप ऑल ओवर अगर आप देखें ना, तो औरत, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी जंग जो है ना, बहुत बड़ी जंग वो बेचारी कर रही है, मतलब अपने हकूक के लिए लड़ रही है। लेकिन मर्द फिर भी ऐसे हैं। अब मैं अपना थोड़ा आपको यहाँ यहाँ हमारे डेनमार्क का बता देती हूँ। अब मैं हूं ना, मैं सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ, लाइक मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में। जी जी एक्टिविस्ट भी हूँ, ह्यूमैनिटेरियन भी हूँ। कुछ जी अल्लाह जी ताला की देन है, जो दिल दिमाग जो भी उन्होंने दिया, इल्म दिया। लेकिन मर्द यहाँ पे कुछ ऐसे हैं हमारे ग्रुप में या हमारे मिलने वाले में से, मतलब जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे कि मतलब मैं फ्रंट लाइन पे आके तो मैं अपने हक के लिए मैं लड़ूं, या मैं अपने हक के लिए बोलूं, जी जी या मैं दूसरी अपनी बहनों के हक के लिए बोलूं। तो जी ये जी जेलसी है। अब मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ खुदा का खौफ करें, मैं एक औरत हूं और आप मुझसे जेलसी करेंगे। फिर एक दफा नहीं, 2 दफा ऐसा हुआ
کہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا. ایک دفعہ یوکے میں انہوں نے مجھے یاد نہیں آرگنائزیشن کا نام, لیکن انہوں نے مجھے پیس امبیسڈر کا جو ہے مجھے ٹائٹل جو ہے نا وہ دیا. جی جی. اب بلیو کریں کہ یہاں سے جو نام نہیں میں لیتی, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں فون کر کے انہیں, میں نے فیس بک پہ لگا دیا, ان کا نام بھی میں نے ایڈ کر دیا, میں نے جی کہا جی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, یہ وہ سارا. اچھا, اب یہ جو انکل جی ہے نا یا بھائی جان, انہوں نے فون کر کے وہاں پہ اللہ جانتا ہے ان کے دماغ میں کیا ڈالا, ان کو مطلب کس طرح سے بڑکایا یا کیا نیگیٹیوٹی پھیلائی. تو جی جی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ سوری اینڈ تھینک یو. ٹھیک ہے, اب کیا جی جی. ہوتا ہے کہ یہ جو دور ہے نا یہ مردوں کا ہے, مطلب اس میں جی مرد جو ہے نا یہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں, اور ایک عورت کو الاؤڈ نہیں کرتے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آ کے تو وہ اپنے حق کے لیے بولے, جو جی کہ ٹوٹلی رانگ ہے. کیونکہ جی بالکل. ہم اگر ایک عورت معاشرے میں اسٹرانگ نہیں ہوگی, ایک ماں گھر میں اسٹرانگ نہیں ہوگی, تو کبھی بھی ایک معاشرہ بدل نہیں سکتا. کبھی گھر جی کا بالکل. نظام, کبھی اولاد کی تربیت کرنے والی ہی ماں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ مطلب اگر تو مردوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اس میں کوئی جنگ نہیں ہے, اس میں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو اتنا پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی مسز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں یا فرنٹ لائن آپ پہ آ کے وہ کسی کے حقوق, کسی کے لیے حق کے لیے بات کرتی ہے. جی جی. تو کمپلیکیٹڈ سا یہ معاملہ ہے, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہر گھر کی ڈفرنٹ کہانی ہے, اور یہ ہر مطلب مرد جو ہے وہ کیا سوچتا ہے. کہیں جی پہ مرد کو جیلسی ہے, کہیں پہ مرد کو جو ہے نا وہ مطلب وہ بہت زیادہ دینی ہے, مطلب بہت مذہبی ہے, اور وہ بس ایکسٹریم لیول پہ جو ہے نا اپنی وائف کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اگر عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھیں, لیکن دین تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. دین نے تو ہمیں ہمارے حق جی. دیے ہیں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ توڑا جائے. تو میں تو ایک ہی چیز کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے معاشرے میں عورتوں کو بھی آگے بڑھنے دیں, ماؤں کو آگے بڑھنے دیں, انہیں ان کے حقوق دیں, بیویوں کو آگے بڑھنے دیں, انہیں اسٹرانگ کریں, جی مینٹلی اسٹرانگ کریں. اور میرا بلکہ آج پیغام جو ہے, کیونکہ دن کو میں ایک ماں سے بات کر رہی تھی, آنٹی جی تھی, جی. وہ جی یہاں سے ہی ڈنمارک سے ان کا بلونگ کرتی ہیں, اور وہ ڈائیورسڈ ہیں, اور 25 سال ہو گئے انہیں اکیلے. تو وہ میرے ساتھ بات کر رہی تو رونے لگ گئی, ایسے جی ٹوٹ کے وہ رونے لگی. تو میں ایک دم جی. سے میرے بھی دل کو کچھ ہو گیا, میں نے کہا آنٹی پلیز اس طرح مت روئیں, کیونکہ میں نا آپ سے زیادہ میں رو پڑوں گی, کیونکہ وہ مجھے بہت میری امی کی طرح لگتی ہیں. تو جی جی. انہوں نے یقین کرے کہ کہتی ہیں مجھے کہ افشاں اگر میں تمہیں بتاؤں نا کہ میں نے یہ 25 سال کی زندگی مطلب کتنی میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے, جی جی. کتنی جی جی. مشکلوں میں گزاری ہے, کیونکہ ان جی کے جی. پاس ایجوکیشن نہیں تھی خالد صاحب, ان کے پاس یہاں ڈنمارک کا ان کے پاس نالج نہیں تھا, انہیں رولز کا جی نہیں پتا تھا. شوہر نے انہیں آگے مطلب انہیں پڑھایا نہیں, انہیں جاب نہیں کرائی, انہیں لینگویج نہیں سیکھنے دی. تو جب وہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں نا, تو کہہ لیں کہ ایک ٹوٹل خالی کتاب چھوڑ کے گئے ہیں, خالی کتاب میں آپ جی کو بتاؤں. ٹھیک ہے جی. جی. اب وہ عورت 3 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے پھر اپنی دن رات صبح مطلب کہہ لیں کہ محنت کر کے اتنی محنت کی ہے, کہتی ہیں کہ میں آپ کو اگر بتاؤں گی نا تو یقین کریں کہ آپ مطلب رو پڑیں گی آپ. اور جی میں اس وقت بیٹھ کے سوچ رہی, تو میں نے کہا صبح ہمارا پروگرام ہے اور آپ کے ساتھ ہی مطلب نا, تو میں سوچ رہی کہ میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر مردوں کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ جب وہ ایک عورت کو پڑھائیں گے نا تو وہ کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. جب ان کا گھر ٹوٹے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے, وہ اس جی. معاشرے میں جی اپنے بچوں کو عزت دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی. جی تو بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا آنے والے وقت میں ہمیں بہت کچھ چینج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم سے سوال کیے جی جائیں گے. میں یہاں تک کہتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کونوں میں عورتیں بیٹھ کے سسکیاں لیتی ہیں. ٹھیک ہے.
آپ سوچیں جب اس کے جی آنسو بہتے ہیں، جب وہ روتی ہے، جب جی اس جی کے دل کو جی تکلیف جی ہوتی ہے، تو آپ سوچیں جی جی کہ رزق میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ رحمت جی نہیں بالکل ہوتی ہے اللہ پاک کی، ٹھیک ہے جی. جی آپ بالکل دیکھیں کہ پھر ہم لوگ پھر جواب ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کیسا کیا ہو گیا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم برکت ایسا نہیں کیا ہے. جی ہو گیا، ہم نے کیا غلطی کی ہے. لیکن خدا جی کے جی بندے کبھی آنکھ اٹھا کے ان عورتوں کی طرف تو دیکھو جو روتی ہیں، انہیں تو سنیں جی جی کبھی آپ کان رکھ کے کہ وہ کتنے درد میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں کوئی جی نہیں بالکل سنتا، انہیں کوئی نہیں جی سمجھنے کی کوشش کرتا. تو بات ہے کہ یہ آخرت بہت خراب ہوگی ایسے لوگوں کی جو لوگ اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں کو ان کی پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پیروں کی جوتی نہیں تھے. آپ کو پتہ جی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیار کیا ہے اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے، جی اپنی بالکل بیٹیوں سے کتنا پیار جی کیا انہوں نے. بالکل تو جی بالکل ہماری جو ہیں ہمارے مرد اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے چلیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رلائیں، ہم کون ہوتے ہیں، جی ہمیں کس نے حق دی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں پہ ظلم کریں. وہ جی جی ایک باپ کا گھر چھوڑ کے، ایک بھائی کا گھر چھوڑ کے وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، جی جی سب کچھ مطلب قربان کر کے. تو اگر جی بالکل شوہر بھی اس کو جو ہے نا وہ کوئین کی طرح اس کو مطلب پھولوں کی طرح اگر اس کو نہیں رکھے گا، اور اس کی جی جی ڈیمانڈ بھی کیا ہے جی، میں آپ کو بتاؤں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. ایک عورت کی ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ اس کو جو ہے نا عزت ملے اور اس کو 2 لفظ پیار کے ملے، جی بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہ جی بھی بالکل نہیں ہے کہ میرے لیے محل کھڑے کرو، میرے لیے جو ہے نا وہ زیورات بناؤ، میرے لیے یہ کرو، میرے لیے وہ کرو. ہر عورت جی کی جی جو ہے نا وہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا باعزت طریقے سے اس کو مرد کے گھر میں جو ہے وہ عزت ملے، اس کو وہ مقام ملے، وہ رتبہ ملے جو وہ اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں چھوڑ کے آئی ہے. کیونکہ اس کے بھائی نے بھی اس کو عزت دی ہے، اس کے باپ نے بھی اس کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے. جی تو بالکل وہ جی بالکل اپنے شوہر سے بھی وہ یہی چاہتی ہے. جی بالکل. جی اچھا، خالد جوید صاحب نے بھی ایک لکھا ہے، وہ لکھا ہے جی کہ ڈو یو تھنک دیٹ ہسبینڈ اینڈ وائف should ask each other about what particular a thing about life they like. آف کورس میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم رشتہ ہے، جو اہم پلان ہے جو آپ کے رشتے کا، اس کو بنانے کا، اس کو گزارنے کا، اس کو دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ گھر میں جو ہے نا ایک نئی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ ٹی وی لانا چاہتے ہیں، آپ مشورہ جی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ جی کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس مہینے، ہم لے کے آئیں جی اگر ٹی وی، وہ کتنی انچ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. آپ دیواروں کو جو ہے وہ سجاتے ہیں، آپ مطلب ہر وہ چیز جو آپ اپنی آسائشوں کے لیے، آرام کے لیے آپ وہ بناتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں. اسی طرح زندگی بھی ہے، یہ رشتہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ایسے ہی سجانا ہے. ایسے جی جی ہی میاں بیوی نے آپس میں جو اصلاح ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اور جی ہم جو تیسرے بندے کے پاس لینے کے لیے بھاگتے ہیں نا، چاہے وہ جی بہن جی ہے، بھائی ہے، شوہر کے دوست ہیں یا ان کے بھائی ہیں، میاں بیوی سب سے بہترین میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک رشتہ دوسرے ہے. جی سے جی صلاح مشورہ کریں. جی کیونکہ سب بھاگ جاتے ہیں وقت آنے پہ، اچھے اور کیا کہتے ہیں نا برے مشورے جو ہے نا وہ سبھی دیں گے، لیکن وقت آنے پہ میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا کوئی بھی نہیں، آپ کو بالکل وہ. صحیح. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بار انسان جو ہے وہ نیا گھر بنائے گا، ایک دفعہ بنائے گا، جی 4 دفعہ بالکل بنائے گا، 10 دفعہ بنائے گا، ٹھیک ہے، وہ سیم جی چیز نہیں بالکل رہتی ہے. نہیں رہتی پھر بالکل. آ جا کے میں نے یہاں تک اپنے کانوں سے سنا، کسی نے مجھے یہ کہا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی تیسری شادی ہے تو آپ مجھے یہ جی بتائیں جی کہ آپ نے ان میں کیا دیکھا تھا جو آپ کے سامنے ہے. تو جی انہوں نے کہا کہ جی دیکھا تو کچھ نہیں، یقین کرو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو پہلی والی تھی نا وہی سب کچھ تھی، وہی سب کچھ تھی. جی جی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو دوسری جگہ پہ بھی وہ کچھ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے پہلی جگہ پہ انسان نے سیکریفائس کیے ہوتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے. سیکنڈ جگہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا انسان بس وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے. جی یہ ابھی جی سوال آیا جی، جی جی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جی ڈنڈی سے، اسکاٹ لینڈ میں شہر ہے کہ ڈنڈی،
تو جی وہاں پہ کیسر حبیب قادری صاحب ماشاءاللہ یہ کافی یہ مذہبی ہیں ماشاءاللہ, ایک مسجد جو اس کے ماشاءاللہ سے چیئرمین بھی, اس کے جی فنانس سیکرٹری بھی ہیں, اور یہ 92 نیوز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈنڈی سے. جی جی انہوں نے جی ایک سوال لکھا ہے جی کہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور جی بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی. بیٹی نہیں بن سکتی, کیا اس کیا کوئی آپ کی حیات میں زندہ مثال ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ مطلب آپ سے یہ بات آئی ہے, مطلب کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اسلام مسجد سے ان کا تعلق ہے, یا کیا آپ نے ابھی بہت, کہا ہاں کہ ان جی کا جی کہاں سے. بالکل, جی, مسجد اور کے, اگر اگر ہم اسلامک ویو سے لے لیں نا, تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بیوی کا حق صرف شوہر پہ ہے, اور شوہر کا حق جو ہے وہ بیوی پہ ہے. نہ بیوی کے اوپر لاگو ہے کہ وہ ساس کی جو ہے نا وہ بیٹی بنے اور ان کی سیوا کرے اور ان کو سب کچھ, کیونکہ وہ اس کے شوہر کے لیے کہا گیا کہ شوہر کو آپ دیکھیں, شوہر کو آپ پوجیں, شوہر کو آپ سب معاملات جو ہے نا وہ شوہر کے لیے ہیں. لیکن جی جی یہ چیزیں ہم لوگوں نے بنا لی. اگر جی آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں تو دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے کیا کہہ لیں, سب سے قیمتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر جی تو جی ساس سسر مطلب اسلام اگر تو صحیح, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے امام کچھ کہیں گے, ان کی ڈفرنٹ اوپینینس ہیں اس چیز کے لیے, لیکن اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کر لیں تو بہت سارے آپ کو انفارمیشن ایسے ملے گی کہ عورت کے اوپر یہ ڈیوٹیز جو ہے نا یہ لاگو نہیں کی گئی, اور یہاں تک جی بھی جی نہیں لاگو کیا گیا کہ آپ ایک بیوی کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے ماں باپ کی کیئر کرے یا انہیں زبردستی ان کے پاس چھوڑا جائے. اسلام تو یہاں تک اجازت دیتا ہے, بلکہ حکم دیتا ہے کہ ہم بچوں کو کبھی بھی فورس نہیں کریں ان چیزوں کے لیے, اور اگر جی وہ جی الگ رہنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں الگ رہنے دیں. جی بالکل. اور وہ کیوں کہا گیا ہے, دیکھیں آپ یہیں سے بات کو پکڑ لیں, وہ کیوں کہا گیا ہے. وہ یہ معاملات, یہ جو پرابلم ساری کریٹ ہوتی ہے نا بعد میں, ان سے بچنے جی کے لیے کہا گیا ہے. جی آپ جی اس گھر کو لے لیں جو میاں بیوی الگ رہتے ہیں, وہاں پہ پرابلمس کم ہوں گی. جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کی اٹھتے بیٹھتے ہر بات پہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوگی. ماں نے یہ نہیں کہہ جی دیا, جی ساس نے وہ کہا, سسر نے وہ کہہ دیا, جی شوہر نے یہ کہہ دیا, یعنی کہ وہ کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ کتنی جنگیں جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. جی جی تو یہ میں کیسے صاحب کو کہوں گی کہ کائنڈلی آپ اس کو اس ٹاپک پہ تھوڑا سا مزید اور اسٹڈی کریں, اور پھر انشاءاللہ سے نیکسٹ آپ سے بات ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ساس کو ماں بننا چاہیے اور بہو کو بیٹی بننا چاہیے. اچھا, یہ جی ہمارے دوست ہیں اختر حسین صاحب کہتے ہیں جی محترمہ آپ ایک رول ادا کر رہی ہیں, دعا آپ کے ساتھ ہے. اور بہت اس کے شکریہ بعد انکل جی, اللہ پاک آپ کو زندگی دے, صحت دے, سب کو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ ملک ساجد وارسی صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی. اور بہت اس کے شکریہ, بعد بہت شکریہ. یہ مغل صاحب انہوں نے کہا جی نائس شو, اور ان کے لو بہت ہارٹ شکریہ, پہ جائے. اور حق نواز صاحب ہیں وہ کہہ بہت رہے ہیں, شکریہ. یہ ان کا میں سوال پڑھوں, وہ کہہ جی رہے ہیں ہاؤ کین وی اوائڈ اے selfish lessness in children life and promote sacrifice for others. جی Sometimes children ask, why do you send present to others and they do not do anything for us? At that stage, if wife remain silent, سائلنٹ. do you جی think uh, silent and do you think her silence is supporting children? This point of view. بات یہ ہے کہ
انہوں نے جو کوشچن کیا ہے نا کہ سائلنس، خاموشی تو جو ہے وہ سب سے بہترین 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 حل ہے، چاہے وہ جس بھی معاملے میں ہو، جنگ میں ہو، فائٹ ہو رہی ہے میاں بیوی کی ہو رہی ہے، کسی بھی دوستوں میں ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی آپ کی مطلب، تو سائلنس جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہے۔ اب دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ گفٹ نہیں، سینڈ انہوں نے کریں، لکھے کہ یہ سیکریفائس، کسی رشتہ دار جی کو گفٹ یعنی کہ دے رہے ہیں، جی جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو گفٹ دے رہے ہیں، وہ تو ہمیں گفٹ نہیں دیتے، جی 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 جی، لیکن یہ تو مثلاً اب کسی آپ اپنی خوشی ہے، اپنی محبت ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیکاز وہ اچھے نہیں ہمارے ساتھ تو ہم بھی اچھے نہیں ہوں گے، نہیں، وہ مطلب کہہ رہے ہیں یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمال ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کی مسز کو چاہیے کہ کوئی بولیں، وہ سائلنٹ رہتی ہے اس کے اوپر، بچے جی، سوچتے ہیں کہ اس کی ماں کا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں آتا اس کے اوپر۔ لیکن وہ کیوں آئی مین کہ کیوں اس چیز پہ پوائنٹ پہ کیوں کریں گی یا کیوں میں بھی کامنٹ کریں گی فار میرا ایگزامپل؟ جہاں تک کہ میں سمجھاؤں، میں بھی یہ ہے کہ فیملی میں کوئی کچھ ہمارے بہن بھی غریب ہوتے ہیں، اگر آپ امیر ہیں جی کسی کو گفٹ بھیج رہے ہیں بار بار، جی یا جی فرینڈ ہے کہ گفٹ دے رہے ہیں، ان کی جی طرف سے گفٹ نہیں آتا، تو اکثر عموماً گھر کے بچے کہہ رہتے ہیں کہ مما یا پپا آپ ان کو گفٹ ہر سال دیتے ہیں، مگر انہوں نے تو کبھی ہمیں گفٹ نہیں دیا، جی، تو ماں لیکن اس وقت اب خاموش ہو جاتی ہے، ماں نہیں کچھ اچھا اچھا بولتی، سائلنٹ رہتی ہے، وہ کہتی کہ ماں سائلنٹ کو کچھ رہتی ہیں، بولنا چاہیے، جب وہ سائلنٹ رہتی ہیں بچوں کے صحت کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، وہ اس میں دراڑ پڑتی ہے کہ ماں کیوں خاموش رہی۔ نہیں اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ماں اگر گفٹ بیچ رہی ہیں تو یہ تو ان کی محبت ہے نا، یہ وہ ان کی محبت ہے جس کا وہ اظہار کرتی ہیں، جن کو وہ گفٹ جی بھیج جی، رہی ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گفٹ دینا چھوڑ دیں، یہ ان اپنی کی محبت کا خاموشی اظہار جو ہے، کرنا۔ جی، اس کی وہ بس خاموشی سے بھی آپ کیا کہیں گے آپ؟ خاموشی میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے، اب وہ کون سی بات انہیں ایکسپلین کریں گی ان اور کا پھر خیال ہے یہاں کہ کے وہ بچے بولنا چاہیں، وہ کچھ بولنا کہیں کہ تاکہ بچے چونکہ جی ماں کا اثر زیادہ لیتے ہیں، اگر جی 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 بالکل، اگر وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں بھیجتے تو ہم بھیجتے ہیں، اس میں کچھ فرق یا نہیں پڑتا، ہم اپنی لیکن محبت سے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے مگر وہ انہیں ہو نہیں، سکتا میں بھی ہو ہے یا سکتا ہے کہ وہ ایسے جہاں پہ وہ ان کے ہسبینڈ گفٹ بھیج رہے ہیں وہ نہ پسند کرتی ہوں کہ ان کو گفٹ جائے، جی وہ جی جی آرگیو کرنے کی بجائے وہ خاموشی ہو جاتی ہے، جو خاموشی اچھی ہے، بولے ہی نا۔ یا لیکن وہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں آپ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے ان کے پاس خود بھی جواب نہ ہو اس بات کا کہ بھئی میں بولوں بھی تو کیا بولوں، لیکن جی جی میرے خیال سے خاموشی ہی بہتر ہے، جنگ نہیں ہوگی پھر۔ ہاں جی، جی اچھا، یہ ابھی اس کے بعد جی ہمارے دوست ہیں جی، یہ حق نواز صاحب کا سوال تھا، یہ جی پوائنٹ آف ویو، اچھا یہ ہمارے دوست ہیں طاہر بشیر صاحب، جو جی جی یہاں پر اسکاٹ لینڈ کا کیپٹل ہے اڈمبرا، جی ادبی ڈیرا جو ہے اس کے روح رواں ہیں، تو یہ ادبی پروگرام وغیرہ کافی کرواتے ہیں ماشاءاللہ، ان سب سے زیادہ پروگرام اسکاٹ لینڈ میں یہی ماشاء کرواتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن، بعض عورتیں بھی بہت ظالمانہ رویہ رکھتی ہیں، کیا جی آپ پسند کریں گی کہ آپ کی بھابی آپ کے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ رکھیں؟ یہ نہیں فرمایا جی۔ نہیں بالکل نہیں، ہر کام دیکھیں عزت کے دائرے میں ہونا چاہیے، اگر وہ مطلب یہ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ایک دوسرے اینگل سے ہو رہی تھی، لیکن سب سے پہلے ہمارے اسلام میں دیکھیں ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، بڑوں کا ادب سکھایا گیا ہے، تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ ہم بڑوں کی جو ہے وہ نافرمانی کریں، انہیں بے ادبی سے مطلب ان سے پیش آئیں، چاہے وہ ساس سسر ہوں، چاہے وہ سڑک پہ کوئی اور ہی کیوں نہ جا رہا ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے، اگر آپ کے والدین مطلب بوڑھے ہیں، مطلب بیمار ہیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہر صورت میں آف کورس اگر عورت کر سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو کام ہے، وہ جو مطلب ڈیوٹی ہے، وہ آپ کی
सिस्टर की या फिर आपकी फैमिली की या इस तरह करके वो होगी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कि ना ये समझते हैं कि मतलब वो एक वाइफ को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में एक वाइफ को नहीं लेके आ रहे, वो एक नर्सिंग के लिए मतलब जो है ना वो अरेंज कर रहे हैं, लाइक एक जी नर्स जी को लेके आ रहे हैं। बीवी उन्होंने की है, लेकिन वो माँ बाप को संभालेंगी। अब देखिए पाकिस्तान में तो ये चीजें मुमकिन हैं, क्योंकि वहां पे औरतें काम पे कम ही होती हैं, मतलब जॉब्स नहीं करती। जिंदगी भी बहुत आसान है, हर लिहाज से जो है वहां पे हेल्प भी हो सकती है। लेकिन यूरोप में ये चीजें जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक बीवी भी आपके साथ जॉब पे वो जाती हैं, काम कर रही हैं, 8 घंटे काम करके आती हैं, घर है कि उन्होंने बच्चों को देखना है, आपको देखना है, फिर आप ससुराल की जिम्मेदारी भी उन पे डाल देते हैं। फिर ये भी ये सब चीजें जो हैं ये आप देखिए एक ही औरत है और उसके ऊपर 24 घंटे में से वो कितना टाइम किसको देगी, पहली बात। फिर जी इतनी भी जी मजबूत औरत नहीं है कि वो सबका लाइक बर्डन जो है, सबकी ड्यूटीज जो है वो अपने कंधों पे उठा सके। तो ये चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन अगेन ये तो आपके आपस में, अगर आप ये सब असल में डिपेंड करता है कि अगर मर्द चाहे तो बीवी को वो अपनी क्वीन बना सकता है, मलका बना सकता है, और अगर जी जी औरत चाहे तो वो अपने शोहर को अपना किंग बना सकती है। ठीक है जी। अगर जी जी आप बड़े अच्छे और एक प्यार और इज्जत के साथ अपनी वाइफ से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप उन पे लागू नहीं कर सकते, आप उन्हें ऑर्डरली नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप जी उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरी वालदा बीमार हैं, आप उन्हें काइंडली 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 मतलब देखें, ये रिस्पेक्ट होती है कि आप जब बात भी कर रहे हैं, उनसे हेल्प भी ले रहे हैं, तो इस तरह उनका भी दिल बहुत नरम होगा ना। इस तरह बीवी का आपके दरमियान अच्छा है और रिस्पेक्टफुल है और एक जी जी एक बहुत नरम है, ठीक है, तो फिर मैं समझती हूँ कि औरत का दिल भी चाहेगा कि वो अपने सास ससुर की वो खिदमत करे, उनकी सेवा करे, उनकी देखभाल, उनका हॉस्पिटल या मेडिकल जो भी आती है वो जरूर करेंगी। लेकिन अगर जी जी आप उन्हें जो है ना वो जबरदस्ती कहते हैं कि जी आप 8 घंटे काम भी करके आ रही हैं, या फिर जी आप बच्चे भी बीमार पड़े हुए हैं, आपने सास ससुर को भी देखना है, तो इस तरह तो वो खुद भी डिप्रेशन की मरीज हो जाएंगी। तो थोड़ी सी मतलब अगर चीज, ये सिर्फ बात होती है कि ये आप किस वे से कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डरली कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं मानेगी, अगर आप प्यार मोहब्बत से करेंगे तो आप उन्हें फूल भी ला के दे दें तो मैं कहती हूँ वो तब भी आप पे जान जो है ना वो फिदा कर देंगी। आपकी आपकी बात मैं ऐसे समझा हूं जी कि आपने दो लफ्जों के लिए कहा कि लफ्ज प्लीज और थैंक यू। अगर जी, आप किसी को व्हाई नॉट। प्लीज और काइंडली और थैंक यू का लफ्ज इस्तेमाल जी, करेंगे तो शायद वो आपको रिफ्यूज ना करे। अगर वो नहीं बात कर ही करने नहीं से पहले सकते। उसको आपके एक अंदाज, एक जो इस तरह रिक्वेस्ट इस तरह करें कि प्लीज आप ये मेरी माँ का ख्याल रखें या जी करने, फिर जब वो ख्याल रखें बाद में थैंक यू करें, उसको लुक आफ्टर करें, तो फिर आप समझती कि जो बिल्कुल जी, अच्छा उसको तासर जाएगा। और नहीं ये अच्छा भी जाएगा। और फिर देखें कोई भी ब्लाइंड नहीं होता। अगर एक जी बीवी जी देख रही है कि मेरे शौहर जो हैं वो 8-10 घंटे काम करके आ रहे हैं और वो थके होंगे, मैं उनके लिए खाना बना लूं, कपड़े बना लूं, धो लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करूं, दैट मीन्स कि वो मैं ब्लाइंड तो नहीं है ना। और इसी तरह जी एक जी शौहर है, शौहर को अगर नजर जी आ रहा है 24 घंटे में से मेरी औरत जो है वो इतना घंटा इतना टाइम जो है वो मेरे फैमिली को देती है, इतना बच्चों को देती है, इतना मेरे जी लिए जी है, इतना अपने लिए, तो वो ये भी देखें और उनके ऊपर ड्यूटीज कितनी है। अगर आप उनके ऊपर डालते जाएंगे और वो अनबैलेंस होगा ना, तो आप जी देखिए जी कि वो खुद ब खुद ही जो है ना वो मतलब उनके टूटने का, उनके एक लाइक गिरने का ज्यादा चांसेस होंगे। तो आप जी एक बैलेंस में रह के जो भी काम करेंगे हर काम अच्छा हो जाता है, अनबैलेंस नहीं होने दें। जी जी। अच्छा, अभी जी सवाल हैं एक दो, वो मैं आपसे सवाल कर लूं। ये ओके। पहले हमारी बहन नौरीन मलिक, उन्होंने जी कहा जी नाइस और गुड, दो कमेंट दिए, और तीसरा सवाल उन्होंने किया मेरे ख्याल। मैं आपसे सवाल करती हूँ, करना जी चाहती हूँ, कल जो बहन भाई लाडियों को एज ना बांधें दें और
असल में जो इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं मुझे पढ़नी नहीं आती। अच्छा, रोमन में जो लिखा हुआ है, एक सेकंड। इंग्लिश मैं आपसे नहीं, ये सवाल पंजाबी करना चाहती हूँ कि जी। कल जो बहन भाई लाडियों लाडियों को लाडियों को एज ना बदना लड़कियों लड़कियों को बताएं आगे ना बढ़ाने दें। बताएं जी डाने दें तो हड्डों हड्डियों उनके नहीं, क्यों ये इन्होंने ऐसे डिसीजन लिखा है ना जी, हाले साहब इन्होंने लिखा है कि मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जी कल जी जो बहन भाई हाँ जी लड़कियों को आगे ना बढ़ने दें, जी हदों उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये लफ्ज मुझसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसमें क्या मतलब जो मैंने पहले बोला था ना कि मतलब कि फ्रंट लाइन पे आने दें, मतलब अपना औरतों को भी लेडीज को भी जो है वो आगे बढ़ने दें। और आई जी जी थिंक उन्होंने उसके रिलेटेड लिखा हुआ है कि अगर बहन भाई या कोई भी मतलब जो है वो लड़कियों को आगे ना आने दें, ना बढ़ने दें। आई थिंक ये सवाल जी इन्होंने लिखा है, जी तो सर जी उसमें जी क्या मतलब डिसीजन लेना चाहिए। ये तो अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कह रही है ना, बॉर्डर क्रॉस करना है या फिर जंग करने जाना है, ये तो लेकिन फ्रंट लाइन पे देखें नरीन हाँ जी 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 आप कर अगर लें, ये आप बताएं फ्रंट जरा लाइन कि की जी नहीं जनरली जो बात जहां वो कर मुझे रही है। मेरा ख्याल है जो जी मैं समझूं, मेरा ख्याल ये इनके पूछने का मकसद ये है कि जिस तरह के हमारे माशरे में है कि जो बहनों को आगे नहीं आगे बढ़ने दिया जाता जी पढ़ाई के मामले में या इन्वेस्टमेंट के मामले में, भाई को हमेशा आगे रखा जाता है, बहन को जी हमेशा पीछे रखा जाता है। इस वाले से मेरा ख्याल होगा। आप क्या समझती मुझे ये समझ नहीं आई, लेकिन मे भी आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि माशरे में अगर मर्दों की जरूरत है और मर्दों को स्ट्रांग होने की जरूरत है, तो इसी तरह औरतों की भी जरूरत है, बल्कि औरतों की ज्यादा जरूरत है माशरे में। हैं? जी माशरे में अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं, 10 को पढ़ाते हैं, बल्कि यकीन करें कि ये माशरा कामयाबी की तरफ जाता है। अगर तरबियत, जी क्योंकि जी तरबियत जो है वो होती ही एक औरत, क्या कह लें कि वो मतलब जैसे बच्चों की तरबियत करती हैं, इसी पूरे माशरे की तरबियत करती हैं। तो आई थिंक कि हमें बराबर रखना चाहिए, बेटा और बेटी, लड़का और लड़की, इसमें हमें फर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम बेटे को जो है ना वो 10 जमातें पढ़ा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम बेटी को जो है वो 12 जमातें पढ़ाएं। ठीक जी है, बिल्कुल क्योंकि बेटी ने आगे जो है अपने घर में जाके उसने बहुत सारे मामलात का सामना करना होता है। अगर उसका शौहर अच्छा ना निकले, अच्छा ससुराल ना हो, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करती है, बहुत ज्यादा मार खाती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजरती है। जी लेकिन बिल्कुल देखिए, अगर वो डिग्री होल्डर होगी, अगर वो डिग्री होल्डर होगी, तो वो कितनी आसानी से जाके एक अच्छी सी जॉब पे वो बैठ सकती है और अपने बच्चों की वो तरबियत कर सकती है बाइज्जत जी तरीके बिल्कुल से। मैं जी इसके साथ बिल्कुल एक और बात करती हूँ खालिद साहब, अब जी यकीन करें कि यहाँ पे नहीं, सिर्फ यूरोप में नहीं, पाकिस्तान में भी अगर आप इस चीज को देखिएगा, कभी सुनिएगा, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो गलत हाथों लगती हैं, और जी जी मजबूरी के तहत या उनके घर में बच्चे होते हैं, या उनके बीमार माँ बाप होते हैं, और या फिर वो खुद इस काबिल नहीं होती कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, तो उन्हें अपने जिस्मानी सौदा करना पड़ता है, जिस्मानी जी सौदा करना पड़ता है। जी और बिल्कुल तब भी हमारे ही मर्दों की ये हवस की दुनिया है, ठीक है, हमारे ही मर्दों जी ने जी उन जी औरतों जी पे इतना तशद्दुद जी किया जी है, उनकी जी जिस्मानी, जी उनके सौदे किए हैं। और मैं आपको बता जी देती हूँ जी कि आज वो बहनें ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल है, और ना ही जी उन्हें जी इस मुआशरे में एक्सेप्ट किया जाता है। तो मैं जी तब भी बिल्कुल कहूंगी कि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की जी बेटी है, वो भी जी इंसान है। तो हमें जी बिल्कुल कभी भी किसी भी सूरत में हमें एक औरत को इस तरह से, उसके साथ इस तरह बिहेव करने का जो है वो हक नहीं दिया। अगर आप कर सकते हैं तो आप जी ये जी करें कि आप उसके सर पे दुपट्टा डाल दें, आप उसको अपनी घर की इज्जत बना लें, उसे किसी दूसरे की घर की इज्जत बना लें। ठीक है, जी बिल्कुल उससे उसे ऐसा बना दें
کہ جب بھی وہ جہاں کھڑی ہوگی نا اس کے دل سے دعا صرف آپ کے لیے آئے گی. یا پھر جی بالکل. جو آپ نے اللہ کے گھر میں جو آپ مقام بنا لیں گے نا اس جی جی حرکت سے, اس کام سے, اس ایکشن سے, کیونکہ ایکشن جو ہوتا ہے نا, اچھا ایکشن جو ہوتا ہے, اچھائی کرتے ہیں تو انسان کو اچھائی ملتی ہے, برائی کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی برائی ہی ہوتی ہے. برائی میں آتا ہے. جی بالکل. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گندگی ہے, جو گندے لوگ ہیں, جو گندی سوچ والے ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے جی بالکل. معاشرے میں. یہ ایک بہت عام سی بات ہے, چاہے آپ یورپ میں دیکھیں, چاہے آپ پاکستان میں دیکھ لیں. جی آج جی مائیں جو ہیں, مائیں سڑکوں پہ بچوں کو ہاتھ میں لے کے, گود میں لے کے وہ روتی ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے. ٹھیک ہے جی. جی بہت ساری ایسے جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, آپ سوچیں کہ میں تو آگے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتی. میں آپ کو بتاؤں کہ میری سوچ کے مجھے اتنا اس چیز سے جو ہے نا میرے اندر ایک میرا خون کھولتا ہے. اور میں جی کہتی ہوں جی کہ آج ہم ایک اللہ پاک نے ایک مرد کو ایک عورت کا آسرا بنا کے بھیجا اس دنیا میں. جی میں آپ کو بتاؤں, اگر وہی مرد ایک عورت کو جو ہے وہ غلط راستے پہ لگا دیتا ہے یا اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے, تو میں آپ کو جی جی بتاؤں کہ وہ عورت پھر کس پہ یقین کرے گی, کس پہ اعتماد کرے جی گی. اس جی کا جی تو یقین اور اعتماد اٹھ گیا نا. لیکن جی پھر بھی اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی اور اپنے پیروں پہ وہ نہیں کھڑی ہو سکتی ہوگی, تو وہ صرف اور صرف اس کے پاس صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے, وہ ہے اپنا جسم. وہ اپنے جسم کا جی سودا کرتی ہے اور وہ جی پھر اپنے آپ کو جو ہے اس مرد کے ہاتھوں میں ہی بیچتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جی دیکھیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ایک مرد ایک عورت کی ذمہ داری لیتا ہے, ایک مرد اس کو اپنی جی بیوی بناتا ہے, تو اس کو عزت کیوں نہیں دے سکتا, اس کے سر پہ, اس کے جسم پہ وہ چادر کیوں نہیں ڈال سکتا جو اس کو ڈالنی چاہیے. جی جی جی, آپ اس کو جو ہے اپنے پیر کی جوتی کیوں بنائے, آپ اس کو اپنے سر کا تاج کیوں نہیں بنا لیتے. جی بالکل. جی ایسا ہی ہے نا. آج تک کبھی جی آپ نے سنا ہو, میں کہتی ہوں, میں کل یہاں گھر میں لگی ہوئی تھی, ایک لڑکی نے اپنے شوہر کی تصویر اپنی فیس بک لگائی, فیس بک پہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اٹس ویری فنی کہ وہ اور مرد جو ہے وہ کبھی اپنی بیوی کی تصویر نہیں لگائے گا کہ بھئی جی یہ جی میری کوئین ہے, یہ میری سب سے خوبصورت بیوی ہے, یا کچھ بھی ایسا کہہ دیتے ہیں. لیکن عورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک فیل کراتی ہے, دنیا کو دکھاتی ہے کہ آئی ایم دا کوئین, یعنی کہ یہ میرا شوہر ہے. اس کو کتنی جی پراؤڈنس جی ہوتی ہے. جی جی بالکل. آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے, کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ بہت لوئل ہوتی ہے, جی بہت بالکل. آنےسٹ ہوتی ہے. جی جی I swear to God, اگر آپ لوگ نا اسٹیٹسٹک بنا لیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرد سے زیادہ عورت جو ہے نا وہ وفادار ہوتی ہے, وہ وفا کرتی ہے. جی بالکل. بہت بہت کم عورتیں ہوں گی, بہت کم, لیکن اس کی بھی پیچھے ایک وجہ ہوگی چھپی, وجہ ہوگی. جی اور وہ وجہ بھی جو ہے انفارچونیٹلی ایک مرد ہی ہوگا. اور اس کا کہیں افیئر چلا ہوگا کسی نیبر کے ساتھ, دوست کے ساتھ, آگے جا جو بھی پتہ نہیں کیا کوشش, لیکن یہ مطلب آئی ایم کچھ سوری, نہ کچھ بہرحال ہوگا. جی جی. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یا مرد حضرات تو عورت سمجھ کو رہے ہوں گے صرف کہ وفا چاہیے جی ہوتی جی ہے, اس کو پیار چاہیے جی ہوتا جی ہے, عزت چاہیے ہوتی ہے. آپ مجھ سے کہہ لیں, میں آپ کو بتاؤں, میں I swear to God, میں سیم چیز سوچتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ایک مرد ایسا دنیا میں کیوں نہیں ہے جو عورت کو وہ مقام دے, وہ مقام دے جو ہمارے آقا جی نے دیا اپنی عورتوں کو, وہ مقام جی دے, وہ عزت دے. ٹھیک ہے, جی جی جو حضرت علی نے دیے اپنی بیوی کو. جی ہم جی ان پاک بیبیوں میں سے نہیں بن سکتی, ہم ان جیسی نہیں بن سکتی, لیکن خواہش تو کر سکتی ہیں نا, مردوں جی سے بالکل. خواہش تو کر سکتی ہیں نا. لیکن مرد چاہے تو وہ پاک دامن بیوی بھی بنا سکتا ہے. جی بالکل. جانتے ہیں نا آپ, یہ سب جی مرد جی کے ہاتھ میں ہے. انفارچونیٹلی مرد کہاں بزی ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اب تھوڑا سا اس پہ بھی ڈالتی ہوں, روشنی ڈالتی ہوں. مرد کہاں پہ بزی ہے, وہ جی 10 گھنٹے کام کر کے آئے گا, ٹھیک ہے,
وہ 10 گھنٹے اس لیے کام کرتا ہے. نارمل لوگ جو ہیں وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے کیونکہ بیوی کام نہیں کرتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت رسپیکٹ میں ایسے لوگوں کی کرتی ہوں, ایسے مردوں کی کرتی ہوں جو اپنی فیملیز کا انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹائم وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. پھر وہ جناب انہیں پارٹیز پہ جانا ہے, ایونٹس پہ جانا ہے, انہیں جناب لوگوں کے ساتھ پکچرز لینی ہے, سیلفیاں لینی ہے. مطلب بیوی بچوں کے لیے ٹائم کب ہے آپ کے پاس؟ پھر اگر ایک ویک میں ایک دن تھا, وہ سنڈے والا دن تھا جہاں پہ چھٹی تھی انہیں کام سے, لیکن وہ بھی انہوں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا تھا. ہمیں یہ سوشلائز ہونا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن زیادہ سوشلائز ہونا جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ اینڈ پہ جو ہے یہ آپ کو کاسٹ بھی, آپ کو جو ہے نا اس کا وہ جرمانہ بھی پڑتا ہے. پھر ہمیں چاہیے جی بالکل. کہ اپنی جو ہے اپنی فیملی کو سب سے پہلی پرائیورٹی دیں. اور جی یہ ہر گھر میں ہر شوہر جانتا ہے, ہر بیوی جانتی ہے کہ ان کے گھر میں کیا غلط ہو رہا ہے. انہیں چاہیے کہ شروع سے ہی وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کریں. اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ, کوئی گیپ آ رہا ہے, تو وہ اس پہ بات کریں. جی بالکل. اس کو وہیں پہ روک دیں. جی بالکل. جی اچھا, ابھی ایک جو سوال ہے, میں ذرا سوال لے لوں. ادھر ہے جی. اچھا جی, یہ اچھا جی, میرا کہنے کا مقصد ہے, ایک منٹ پہلا سوال کون سا تھا, نورین کا ہے. کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی انگلی اٹھانا اللہ میاں کو بہت پسند ہے. تھامنا دوسروں کی, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دوسروں کی انگلی تھامنا اللہ میاں کو بہت پسند ہے, جبکہ یہاں پر بچوں کو اس راہ پر کیسے ڈالا جائے. الحمدللہ میں روزانہ صدقہ کرتا ہوں اور میری اہلیہ. یہ جی حق نواز صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دوسروں کو کی انگلی تھامنا اللہ میاں کو بہت پسند ہے, جبکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ ان کو اس راہ پہ کیسے ڈالا جائے. اور اس کے دوسرا سوال ہے, ہاں جی, دوسروں کی انگلی, یہ دوسرے کون ہے دوسروں کی انگلی تھامنا؟ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کر رہی تھی نا کہ کوئی ڈیورس والی عورت سے شادی کرنا, یا کوئی کسی ایسے برے حالات میں لڑکی پھنسی ہے اسے شادی کرنا, ان کی انگلی تھامنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کرنٹ جنریشن ہے وہ اس کی طرف نہیں آتی, وہ نہیں اس کو پسند کرتی کہ کسی کی انگلی تھامی جائے. نہیں, وہ انہیں فورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے کیا کہتے ہیں اسلام میں ہے, اجازت بھی دی گئی ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آتی ہے, اور مطلب کچھ لوگ ہیں جو ریسپیکٹ, مطلب اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ جی ایک طلاق شدہ سے شادی کرنی یہ ہے, بچوں والی سے شادی کرنی. لیکن آپ کسی کو زبردستی, ہاں جی, زبردستی نہیں آپ بچوں کو کروا سکتے کہ بھئی جی وہ آپ کی زبردستی بات مانے. لیکن ہاں, آپ ان کے کان میں ڈال دیں, اور اگر کہیں سے وہ آپ کے پاس یہ لے کے آ جاتے ہیں آپشن کہ بھئی میں نے ایک, جی آپ انہیں ضرور آپ ان کی سپورٹ کریں. جی بالکل. اچھا, دوسرا ہے جی, اس کے علاوہ ہے جی ایک اور, جی تو دوسرا جی طاہر اپنے کیسر بیب قادری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم شریعت کے تابع ہیں نہ شریعت ہمارے تابع ہے. جو قومیں اپنی ثقافت, کلچر اور روایات کو فراموش کر دیتی ہیں ان کے لیے ماسوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے. جی بالکل. جو دین سے دور ہیں وہ سب کچھ, وہ ہر چیز سے دور ہیں, وہ صرف نقصان میں ہے. اور اسی لیے ہم روز گھروں میں یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں,
گھروں میں بہت ساری بچے کنٹرول نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہر اس گھر میں ہے جہاں پہ دین کی بہت کم جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے، یا نماز روزہ ہے جو بھی اپنا یہ ہر جگہ پہ یہ اسی طرح چل رہا ہے، ایسی ہی معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. جی جی. دوسرا جی کہنا باجی محترمہ، آپ کی مکمل گفتگو میں شوہروں کے لیے زیادہ تنبیہ ہے. بیوی کا گھر آباد کرنے اور آباد کرنے میں کیا کردار ادا کرے. کہتے ہیں کہ آپ نے شوہروں کے اوپر بہت تنبیہ کر رہی ہیں، بیویوں کو تنبیہ نہیں کرتی ہیں. آپ نہیں، ناانصافی کر بیویاں رہی ہیں بھی ہیں. مردوں کے ساتھ. نہیں ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک یہاں یو کے سے ہی بلونگ کرتے ہیں، اور میں بھی وہ اس وقت پروگرام اپنا آپ کا دیکھ بھی رہی ہوں کہ ان سے میری یہ 2 دن پہلے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کا بتایا، تو پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے میں جو ہے ان کی مطلب فیملی میں ہی، مطلب ان کی بھابھی کے ساتھ آف کورس ان کی شادی ہو گئی، اور اس طرح کر کے جو کہ پریگننٹ تھیں، اور اس طرح سے. تو یقین کریں میں ایسے انسان جو ہیں بہت کم ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے، لیکن میں سلوٹ کرتی ہوں ایسے جو جی جی مرد حضرات ہیں جو کہ ایک ایسی عورت کو لائک جو کہ طلاق شدہ ہوں، بیوہ ہوں، ان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور بہت بڑا مطلب بہت بڑا سیکریفائس بھی ہے، اور اس لیے جو ہے نا میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن افسوس صرف اتنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایگزامپلس میں ہیں. ہمیں زیادہ بڑھانے ہیں، ہمیں ان ایگزامپلس کو، اچھے ایگزامپلس کو جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں کرنا ہے. اور جی عورت اس لیے کیونکہ آج کل آپ سر اٹھا کے دیکھیں، جس طرف بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ عورت کے ساتھ مطلب زیادتی ہو رہی ہے. یا تو اس کو مطلب جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے سسرال میں، یا پھر شوہر اس کو اس کے حقوق نہیں دیتا، پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، بچے مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو ان جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کر لیں تو آئی تھنک ہم لوگ بہت بہت بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور جی ہم اپنے بالکل. بچوں کے لیے ایک بہت اچھا اگزامپل بنا سکتے ہیں. کیونکہ جی یہ بالکل. بچے جو ہیں یہ اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، اس گھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پھر ان پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. بچے ہم سے ہی جی سیکھتے ہیں، بالکل. یہ باہر جی سے بالکل. کم لیکن گھر سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو جی اگر ہم بالکل. ان چیزوں کو درست کر لیں تو آپ یقین کریں ہمیں صرف سیکریفائس کرنا سکھانا ہے بچوں کو. جب ہم سیکریفائس کرنا سیکھیں گے نا تو بچے جی بھی جی خود بخود ان چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کریں گے، اور وہ ان کو اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے. تو جی بالکل. ہمیں بس کوششیں کرنی ہے، اور جہاں زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اچھائی کی طرف ہمیں خود کو لے کے آنا چاہیے. جی بالکل. جی جی آگے خالد صاحب، مجھے نرین. پتہ نہیں آپ کا ٹائم کتنا تھا، بہرحال آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ سے. کوئی بات نہیں، ختم. میرا ٹائم میری تو میری ہمارا ایک میرا گھنٹے کا تھا. میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جی، ہاں میری نہیں کوئی کوئی میں نہیں. آئی مین کہ فری ہوں میں. جی ٹائم تو ہمارا 1 گھنٹے کا تھا، مگر ماشاءاللہ 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں ابھی. تھوڑے سے جی یہ سوال لے لیتے ہیں پھر ختم کر جی لیتے جی ہیں. کوئی جی بات. جی ضرور ضرور. نرین ملک صاحبہ نے کہا جی بالکل ایسے ہی تھا میرا آنسر جو آپ میں. اچھا دوسرا یہ ہے جی، یہ تعلیم نسواں کی بے حد ضرورت ہے. اس کی عورت نے مٹی کی مورت. یہ پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں یہ کیا ہے کہا انہوں نے. کہ جی تعلیم نسواں کی بے حد ضرورت ہے، بغیر اس کے عورت مٹی کی مورت. کہتی کہ وہ لکھا ہے تعلیم نسواں کی بے حد ضرورت ہے، اس کے بغیر عورت مٹی کی مورت. جی سمجھا نہیں میں اس کہ کا. اچھا خالد جی عورت سے کی کہتے ہیں. تعلیم. جی جی آپ جی بات جی کریں. پڑھ لیں آپ. جی پڑھ لیں آپ. نہیں آپ یہ بات کریں what جی، do میں you دیکھ. what do you think of Mosalvo theory, مارشلوز تھیوری. ہاں جی Maslow theory of the historicity of needs. جی
जी میں نے बड़ा یہ اس کو میشلوز تھیوری جو ہے اس کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، اور یہاں ہمارے تو ہر چیز ہی جو ہے نا وہ میشلوز تھیوری پہ ہی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ بھی ہوتی ہے، بیسڈ بھی ہوتی ہے، شروعات بھی ہوتی ہے. تو خالد صاحب پھر انشاءاللہ سے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آئی تھنک یہ ایک بالکل ڈفرینٹ प्रोग्राम ٹاپک लंबा हो آ जाए. جائے گا، لیکن میں سمجھ ये گئی ان کی ये بات کے مطلب टॉपिक کہاں وہ आप جانا چاہ رہے टॉपिक ہیں. नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अच्छा انشاءاللہ سے ये انشاءاللہ سے پھر इंशाल्लाह میں بھی नेक्स्ट زیادہ टॉपिक में اسٹڈی کر करेंगे کے हम. آؤں گی. جی हाँ میں بھی जी. اسٹڈی کر کے آؤں گی پوری इल्म طرح سے. कहते हैं जी आम मर्द और औरत के लिए इल्म मर्द और औरत के दोनों के लिए यकसा होना चाहिए. جی तो फिर खालिद जी साहब कहते हैं दी थ्योरी ऑफ ह्यूमन वॉल्यूशन वाज ए पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन 1943. हैव جی यू रीड इट. तो अभी आप स्टडी कर लें, चले फिर बाद में कर लें. व्हाट इज द جی डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी साइकोलॉजिक्स दिस एंड और جی ये जी राजा वाजिद हसैन लिखा जी جی अस्सलाम वालेकुम. ये وعلیکم मैनचेस्टर से हैं السلام. जी. राजा وعلیکم वाजिद साहब السلام. ने कहा जी गुड गुड टॉपिक. एंड डू यू थिंक द फीमेल जेंडर आर नॉट conceived about security and safety needs rather than other levels. ये जो सवाल लिखे ना जी, थोड़ा सा आप इनके ऊपर इनके नाम इनका टॉपिक नोट कर लें. नेक्स्ट جی प्रोग्राम में आप इंशाल्लाह हम خالد इनके صاحب ऊपर نے डिस्कस نہیں करेंगे. بہت اچھے ماشاء اللہ سے انہوں نے سوال لکھے ہوئے ہیں، یا مطلب تھیوریز کا بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لائک اسپیس نہیں دیں گے، اور ایک دوسرے کی تربیت جو ہوتی ہے وہ صرف گھر پہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جی جی آپ کچھ سے باہر نکلتے ہیں، آپ معاشرے میں نکلتے ہیں، معاشرے میں چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی تربیت آپ کی ہوتی جی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں تو اگر عورت کو صرف اور صرف آپ آپ اتنا سا اس کو نالج دیتے ہیں، لیکن جو آپ واپس مانگ رہے ہیں وہ اتنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی آپ کی جو مطلب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو جی آپ دیکھیں کہ وہ ان میں کیسے پورا اتر سکتی ہے جب تک کہ آپ اس عورت کی تربیت نہیں کریں گے. اس کو آپ باہر جی بھیجیں، اس کو آپ اسکول بھیجیں، اس کو آپ اس معاشرے میں نکلیں دیں، اس کو آپ ڈسپلن سیکھنے دیں، اچھا برا سیکھنا دیں، لوگوں میں جی اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ایوری تھنگ. اب جی جی بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان سے اگر وہ آ رہی ہیں، ان سے شاید ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے یورپین جو جی معاشرہ جی ہے یا اس کی ڈسپلن ہے ان کو سمجھ سکیں. آپ گھر میں جی جی بیٹھے آپ ان کو بول رہے ہیں جی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ فلاں کی بیوی ایسے فلاں. یہ اب وہ بیچاری کیا کریں گی؟ وہ بیچاری کس طرح سے ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ مطلب ان چیزوں پہ وہ ورک کریں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں اسکول بھیجیں، باہر معاشرے میں نکلنے دیں، لوگوں کے ساتھ ملنے دیں، تاکہ انہیں پتہ جی چلے بالکل کہ بھئی اوکے ایسے بھی ہوتا ہے. گھر میں یہ سب چیزیں تو پرووائڈ نہیں ہوں گی نا. جی تو بالکل ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمیں نہ کہ خود کی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے. جی جیسے بچے بالکل اسکولوں میں جاتے ہیں اسی طرح جو ہماری بیویاں ہیں آپ کی، اپنا انہیں بھی تربیت ان کی کریں، انہیں اس معاشرے کا ایک حصہ بننے دیں، انہیں جی جی سوشلائز ہونے دیں. دیکھیں ہر چیز ایک بیلنس کے اندر رہ کے جب ایک بیلنس پہ وہ کی جاتی ہے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک جی ہے. بالکل کسی نے یہ نہیں کہا اگر کسی مرد کو اپنی بیوی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ رات کو اس کو باہر نہیں، اگر تو وہ رات کا ٹائم ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. اگر وہ دن کے ٹائم میں اپنی جاتی ہیں گھنٹہ ایک اپنی ساتھ نیبر کے پاس یا دوست کے پاس جاتی ہیں، ان سے ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ کیا جی بیٹھ کے بالکل مطلب، لیکن شاید مردوں کو بھی یہ تھوڑا انسیکیور فیل کرتے ہوں گے کہ مے بی جب دو عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں پھر وہ مردوں کی برائی کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو مے بی اس بات پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی تو ہاں پھر جی ہمارے معاشرے جی کی جی بہت بڑی بیماری ہے. جی جی بالکل تو جی نہیں بالکل ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں ہوئی بھی ہیں آج، اور مزید ہو بھی سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے جانکیں، نہ جی کہ بالکل ہم دوسروں کے گھروں میں بیٹھے کہ ان کی سوچیں، ان کی
हम बातें करें, हमें चाहिए कि हम अपने घर में अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो अप एंड डाउन्स हैं, उन पे वर्क करें, उन्हें उन्हें अपना सुलझाने की कोशिश करें। और किसी ना किसी तरीके से मैं समझती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कोई हल तो जरूर निकलेगा। जी, आप अच्छा, क्या ये एक कहते हैं सवाल खालिद एक साहब? सवाल एक जी आया सवाल फिर जी खालिद जी साहब माशाल्लाह बड़े टेक्निकल सवाल कर देते हैं। वो जी कहते हैं लाइफ पार्टनर इज ए पार्टनर, जी life partner is a partner, they are not a life surveyor. We must understand this inequality. हम्म। What do you say? Last question है जी ये। एक बार फिर जी, ये लास्ट वाला है ना? लाइफ हाँ जी, पार्टनर लास्ट है। इज अ पार्टनर जी, दे आर नॉट लाइफ सर्विस। सही है। We must understand this inequality. What do you say? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा है इन्होंने। लाइफ पार्टनर्स को हमें लाइफ पार्टनर एज लाइफ पार्टनर ही लेना होगा। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं अक्सर बात करती हूँ क्योंकि इंस्टेड ऑफ कि हम ये प्ले करें कि जी मैं हस्बैंड हूँ और तुम वाइफ हो, हम ये क्यों नहीं कहते कि जी हम दोनों दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये भी तो एक बहुत अच्छा रिश्ता है ना दोस्तों का। और जी उसमें जो बिल्कुल। है फिर इंसान एक डिफरेंट वे से एक दूसरे से पेश आएगा। या फिर आप ये भी कह लें कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फॉर एग्जांपल, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। देखें, उसमें बहुत प्यार होता है। क्योंकि मामला जी गड़बड़ तब होती है जब इंसान एक छत के नीचे आ जाता है मियाँ बीवी के रिश्ते में, पता है आपको? जी 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 तो ये चीजें हम लोग असल में इन चीजों को बहुत ना वो एक्सट्रीम ले जाते हैं। कि मैं कहती जी हूँ कि अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें चाहिए कि एक दोस्ती का एक रिश्ता रखें। मियाँ बीवी में एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, एक हंसी मजाक का। लेकिन वो तब तब आप कब क्रिएट कर सकते हैं ऐसा रिश्ता? वो तब क्रिएट हो सकता है जब आप एक दूसरे को टाइम देते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। हम हर वक्त, अब माँ ने जो है वो बच्चे बगल में रखे होते हैं, ये उसे उठा के इधर जा रही है उधर जा रही है, अब उस बेचारी को होश नहीं है कि जी मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं, मैंने खुद को भी अपना हुलिया ठीक करना है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आप एक दूसरे को भी टाइम दे, जो कि सिर्फ आपकी जात का हो, सिर्फ और सिर्फ जी आपका, बिल्कुल। मियाँ बीवी का। चाहे वो आधा घंटा हो, आप वॉक कर लें, समंदर किनारे चले जाएं, एक कप कॉफी पी लें। और आई थिंक फिश एंड चिप्स खा ले। इंग्लैंड में फिश एंड चिप्स बहुत अच्छे मिलते हैं वैसे, खालिद साहब मुझे तो वो याद जी आ जी रहे हैं। मैं तो वो ही क्या कहते हैं ना, बहुत लाइक करती हूँ जब मैं वहां पे आती हूँ। तो जी मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ अपने आप से शुरू करना चाहिए। अगर जी बिल्कुल। शौहर अपने आप में तब्दीली लेके आते हैं तो लाजमी बात है कि बीवी भी तब्दीली लेके आएंगी। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि बजाय कि हम इसके कि एक दूसरे को हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करें कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने, मतलब वो ये बोलें कि भाई आपने, हम अपने में ढूंढें कि मुझे सॉरी मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं, मतलब इंस्टेड ऑफ कि हम ऑल द टाइम लाइक अगले के सर पे डालते रहें कि जी भाई तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। वो फिर वाकई में ये बहुत ज्यादा जो है ना, फिर वो नेगेटिव हो जाता है, जी बिल्कुल। नेगेटिविटी पैदा होती है। जी 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 नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जिस तरह की हमारी कोशिश होती है कि आप जी लोग भी अपने दुख अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर किया करें, और आप हमें सवाल किया करें, और कोशिश जी किया करें आप भी पार्टिसिपेशन करें। और मुझे बड़ी खुशी जी होती है कि खालिद जी साहब जिस तरह ये हमारे साथ आ जाते हैं, और हमारे दोस्त हैं वहाँ से डंडी से जी कैसरवीप कादी साहब वो आए थे, और मेरे काफी दोस्त हमारे फोरम में आ जाते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। जी और माशरे में हर आदमी का एक अपना किरदार है। और ये मैं खालिद जी साहब इनकी मैं बात करूंगा। इनके इन्होंने एक किसी आदमी की डेथ हो गई थी, डेड बॉडी पाकिस्तान जी में लेके जानी थी। इन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, खर्च करके टिकट का सारा अरेंजमेंट करके ये इन्होंने पाकिस्तान भेजी, और जी भी ये काफी जो ऐसे रफाई काम करते रहते हैं। तो जी जी इनकी हमेशा कोशिश होती है कि कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हम भी अपना हिस्सा डालते हैं प्रोग्राम करके। मैं इमिग्रेशन के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, अभी आपके साथ ये मेरा प्रोग्राम ये काफी लोग पसंद करते हैं, अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा अभी डायबिटीज के हवाले से काफी हमारे एशियन लोगों को डायबिटीज रहती है। डायबिटीज जी प्रैक्टिशनर मैनचेस्टर से हैं, सहर अली साहबा, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम महीने में 2 प्रोग्राम हुआ करेंगे। तो हम भी अपना हिस्सा माशाल्लाह। डालते हैं। नाज़रीन, ये जी जी चंद बिल्कुल। लोग अगर
ایک کسی آپ اندازہ کریں بھی یو کے میں اگر 5 لاکھ کی آبادی ہے اس میں سے زیادہ زیادہ 50 یا 100 لوگ ہوں گے جو اپنے عوام کے لیے کمیونٹی کے لیے ورک کرتے ہیں. تو ہماری جی کوشش بالکل. ہے کہ ہم کی وجہ سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو. تو میں ایک جی بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں افشا شفیق صاحب, آپ نے ٹائم دیا. بہت ناظرین میں آپ شکریہ. سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم جیسے ہی میں پروگرام آن کرتا ہوں, آج ہم نے جی کوئی نوٹس نہیں دیا, اچانک ہی شروع کر دیا. تو جی پھر بھی بالکل. ماشاء اللہ ایک دم دوست سارے میرے ساتھ آ جاتے ہیں. میں تمام جی کا دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے میں پھر افشا شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. یہیں سے سٹارٹ کریں گے. اور جو جی سوال کچھ دوستوں کے جواب ابھی تک نہیں ہم نے دیے, انشاءاللہ جی اس میں وہ آپ کے وہ بھی ٹاپک اس میں ڈسکس کریں گے. اسپیشلی خالد جاوید صاحب جو ہیں ان کے لیے ہاں معذرت جی. کے ساتھ اپنا انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں, انہوں نے بلکہ ایڈوائز بھی لکھی ہیں, اور انشاءاللہ سے نیکسٹ ان کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ جواب ملے گا. لیکن جی خالد صاحب, لیکن سوال, جی آپ بولیں. خالد صاحب ہمارا پروگرام کا ٹائم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, ماشاءاللہ ہم 1.5 جی گھنٹہ تقریباً ہو گیا. تو ابھی میں جی کبھی جی کبھی میں ماشاءاللہ سوچتا ہوں سے. کہ ہم بیٹھتے ہیں تو کئی لوگوں کی عادت جب پروگرام کرنے سے پہلے لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں, ہم نے کبھی لسٹ جی نہیں لی. میں نے جب بھی جی جی پروگرام بالکل. کرتا ہوں میں بغیر لکھے پروگرام کرتا ہوں, اور اللہ کی اتنی ماشاءاللہ سے رحمت ہے 2 گھنٹے جی گزر جی جائے, 1.5 ماشاءاللہ سے گھنٹہ میں ایسے ہی لگتا ہوں جیسے پتہ بھی نہیں عام چلتا. بغیر لکھے, پتہ بھی نہیں جی چلتا جی ٹائم. کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی 45 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیسے, دیکھو اللہ کی رحمت ہے, کریں گے. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. تو ایسے جی جی انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ سے. تھینک یو اینڈ اے ویری بیوٹیفل پریزنٹیشن آپ دونوں کی. انہوں نے شکریہ کیا, بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. آپ نے اچھا پروگرام یہ میں آبزرویشن کر رہے تھے, آئی تھنک یہ آپ کے اور میرے پروگرام کی آبزرویشن کر رہے تھے. اب میں سمجھی, یہ بالکل بالکل مجھے سمجھ آ گئی یہ اصل میں یہ یہ آبزرویشن. میری آبزرویشن نہیں کرتے, یہ پورے اسکاٹ لینڈ کی آبزرویشن کرتے ہیں. اور جو ہمارے ہوں. بڑے بڑے لوگ ہیں جب یہ پروگرام میں آ جاتے ہیں نا تو وہ گھبراتے ہیں کہ خالد صاحب آ گئے, یہ پتہ نہیں کس قسم کے سوال کریں چلے گے. جب تو اب تو امیگریشن کے میں میرے بھی ساتھ لوگ ان سے جب بھی مانگوں آتے گی ہیں اپنی. جی نہیں میں بھی آبزرویشن ان کے جو رہی ہے آج کے پروگرام کی اور میری باتوں کی. تو آپ سینئر ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت میں جی دیکھ کوئی رہی ہوں, شک پڑھ نہیں. رہی جی ہوں, ہاں جی آپ کے کامنٹس بھی کافی نالج ہے آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے. تو مجھے جی ضرور ماشاء اللہ کوئی شک نہیں ہے. جی ایک فیڈ بیک دیجیے گا اگر کچھ کوتاہی ہو مجھے اپنا اس پروگرام میں کسی جی قسم کی بھی, تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا. جی اور بالکل, جی ہم بھی اسپیشلی سیکھتے ہیں ان خالد سے. صاحب ضرور, ہاں جی نہیں میں چاہوں گی کہ یہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا کچھ اپنی فیڈ بیک دیں, تاکہ اگر مزید میں کچھ بہتر کر سکتی ہوں تو بہتری, میں وہ بھی کر لوں. جی جی بالکل. ہمارے جتنے بھی دیکھنے میں دوست ہیں, خالد صاحب کوئی اس پروگرام میں اگر بہتری کے لیے آپ کی سجیشن ہو تو پلیز وہ بھی ہمیں دیں. جی جی ناظرین آپ ضرور پروگرام میں ضرور. ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, میرے میسنجر کے اوپر مجھے ٹیلی فون جی بھی کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ میرا فون آن رہتا ہے, میں نے کبھی جی کوئی ایسا نہیں کیا کال مس نہیں کی. جب بھی فون کسی کا ہے تو میں جی فون واپس کرتا ہوں. دنیا پہ مختلف ملکوں سے لوگ مجھے فون کر لیتے ہیں, میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں اور کوشش جی کرتا ہوں کہ ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا مشورہ ضرور دوں. ناظرین جی اسی کے بالکل. ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے پھر پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت السلام شکریہ. علیکم. السلام علیکم جی.